بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پولیس رات جہنم کے اوپر بنا ایک پل ہے اور آپ میں سے ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ اسے ایک دن اس پولیس رات سے گزرنا پڑے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس عظیم امتحان کو پولیس رات پار کر سکیں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں، اور یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پل کو بغیر گرے کیسے پار کیا جائے، کیونکہ اس پل کو آخر میں ایسا دروازہ ہے جس میں داخلے کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک پل ہوگا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس پل کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پر میرے سمیت یہ جاری رہے گا، اے میرے رب میرے سلامتی فرما، اے میرے رب سلامتی فرما۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے تو پولیس رات کے دونوں جانب انکڑے لگے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے کہتے ہیں، وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کر مجرمین کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا۔ بخاری مسلم کے بھی الفاظ ہیں کہ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پولیس رات کی دہاڑ سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس ابن مالک بن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کروں گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، تم پولیس رات پر آ جانا، تم مجھے پولیس رات پر دیکھ لینا، میری امت گزر رہی ہوگی، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پولیس رات پر نہ پاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پر آ جانا، جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ پھر سامنے سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میزان عمل پر بھی نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں اپنی امتوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے ان تینوں جگہ میں سے کسی بھی جگہ پر نہ ملے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے تلاش کرنا، میں ان 3 جگہوں میں سے ایک ہی جگہ پر ملوں گا۔ اس دن لوگ اس طرح کے خوف و ہراس میں کھڑے ہوں گے اور اپنے والدین یا اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، اور ہر کوئی حیرت اور خوف سے مبتلا ہوگا، اور ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ کس طرح اس عذاب سے بچا جائے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب کسی کے لیے اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، اور وہ دن آئے گا جب تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، لیکن وہ دن آخری دن نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اس بات کو اشارہ ہوگا کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن ٹوٹ پڑے گا تو اسرائیل علیہ السلام ہر شخص کی جان لے لیں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کی بھی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام لے لیں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تب اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا مزہ چکھنے کا حکم دیں گے۔
تب کائنات جو کچھ لمحے پہلے رواں دواں تھی وہاں مکمل خاموشی ہو جائے گی، اور وہ ذات جو اس تمام کائنات کا مالک ہے صرف وہی ذات زندہ رہے گی۔ لیکن کائنات کی یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے کے بعد جن اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، اور تب ایک طویل اور خاموش انتظار کے بعد حساب کتاب کا وقت آئے گا۔ ہم سب کے پاس اپنی کتابیں ہوں گی جس میں ہر چیز لکھی ہوگی جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہوں گے۔ تب ہمارے نیک اعمال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ ہمارے اعمال کو ایک میزان میں تولا جائے گا۔ میزان کے مرحلے سے نکل کر ہر انسان پل صراط پر پہنچا دیا جائے گا، جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی، اور وہ پل جو 7 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ یا تو ہم اس مراحل کو پار کر کے جنت کے دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط جنت اور جہنم کے درمیان ایک رستہ ہے، یعنی جنت، جہاں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہماری آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت اہم معلومات بتا دی ہیں۔ اس پل کو کون پار کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لوگ ایسے خوفناک دور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ کسی کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ تمام پیغمبر بھی اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط کے لمبے رستے پر 7 مرحلے ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی۔ کچھ لوگ تو پلک جھپکنے پہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے پار کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، جبکہ کچھ اونٹ جیسی سواریوں کی رفتار سے گزریں گے، کچھ رینگتے ہوئے یعنی اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم کتنی تیزی سے اس پل کو پار کر سکیں گے، ان کا انحصار ہماری روح کی پاکیزگی پر ہوگا۔ پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط کو پار کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلو کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پل صراط پر ہم سے پہلا مرحلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہے ایمان۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کی سکون کے ساتھ تھا؟ کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے؟ اگر اللہ، فرشتوں کی کتاب اور انبیاء اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم اس پل کو پار کر پائیں گے۔ اب دوسرے مرحلے یعنی دوسرے سٹاپ تک پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے۔ تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، پل صراط کے چوتھے سٹاپ پر ہمارے استقبال کرے گا۔ اگر ہم دونوں دروازوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد آج سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور دولت بھی دی، ہم نے حج ادا کیا، اگر یہاں بھی کامیاب ہوگے تو پل صراط کے 5ویں مرحلے پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا۔ پھر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے کے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کرے، یعنی ان کی مدد کرے، اس پر خرچ کرے۔ اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پل صراط کی دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔